Assalamu alaikum. Welcome to Path to Paradise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصص القرآن الکریم. قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے لوگوں کو نیکی اور سیدھے راستے کی دعوت دینا شروع کی، مگر بدکار اور فساد پھیلانے والے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور حضرت آدم علیہ السلام و حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت کے خلاف چلتے رہے۔ البتہ کچھ نیک دل لوگ ان پر ایمان لے آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہجرت کی نصیحت فرمائی، مگر جب ان کے ساتھیوں نے یہ سنا تو ان کے لیے وطن چھوڑنا بہت مشکل لگا۔ وہ کہنے لگے، بابل جیسا خوبصورت وطن ہمیں کہاں دوبارہ مل سکتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں برداشت کرو اور گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ ضرور دے گا، اس لیے ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر چکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب انہوں نے دریائے نیل کی روانی اور زمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ بیبلیون تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام۔ چنانچہ انہوں نے نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ منتخب کی اور وہاں بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جملے بیبلیون کو ایسی شہرت ملی کہ عرب کے علاوہ کئی قدیم اقوام نے اس سرزمین کو بیبلیون کہنا شروع کر دیا، البتہ عربوں نے اسے مصر کا نام دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے جب مصر میں رہائش اختیار کر لی تو وہاں بھی انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سب زبانوں کا علم حاصل تھا۔ وہ ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ صحیح بخاری باب الاسراء والی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے علم حکمت اور نجوم کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی ساخت، ستاروں کی چال، ان کے قریب یا دور ہونے کے اصول اور ان کے درمیان کشش کے راز سکھائے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں گنتی اور حساب کا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے یہ علوم نہ سکھائے جاتے تو انسان کے لیے ان تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا۔ السلام علیکم۔